میں آج پاکستانی سیاست کی اس نزاکت کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس کا احساس ایک شہری کی حیثیت سے پہلے مجھے ہے، پھر پاکستان کے معاشرے میں اس احساس کو فروغ پاتے دیکھ رہا ہوں۔ گوجرانوالہ کے جلسے سے لے کر ملک کے تمام بڑے شہروں میں عوام کی بے پناہ شرکت کے ساتھ ہونے والے اجتماعات اور آج شرکت کے ساتھ ہونے والے اجتماعات اور آج یہاں لاہور میں یہ فقید المثال اجتماع، اس سے مجھے کچھ احساسات ہو رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور پاکستان کے اوپر ایک ناجائز حکومت مسلط رہتی ہے اور اس ناجائز حکومت کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے جو دھاندلی کی تھی، اس ناجائز اقتدار کے لیے انہوں نے جو ایک گندا کردار ادا کیا تھا، ناجائز اور غیر آئینی کردار ادا کیا تھا، اس کے زخم اب گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں کہ کہیں آنے والے دنوں میں ہمیں وہ حالات تو دیکھنے پڑے جہاں اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ پاکستانی عوام کے نظر آئے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائے۔ یہ بڑے تشویشناک حالات ہوں گے۔ میں آج متنبہ کرنا چاہتا ہوں، میں آج اپنی دفاعی قوت کو اور اس کی قیادت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، میں آج اسٹیبلشمنٹ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کے مقابلے کے سامنے سے ہٹ جائیے، عوام کو اپنا راستہ دیجیے، عوام کو اسلام آباد پہنچنے دیجیے۔ پارلیمنٹ عوام کا ہے، طاقت عوام کی ہوگی، حکومت عوام کی ہوگی، دھاندلی کا نظام نہیں چلے گا۔ نعرہ تکبیر! مینڈیٹ 4 حکمران مرد آباد! مینڈیٹ 4 حکمران! مینڈیٹ 4 حکمران! گرتی ہوئی دیوار کو، گرتی ہوئی دیوار کو بانیازی، بانیازی! میرے محترم دوستو، زخم گہرے ہوتے جا رہے ہیں، احساسات میں غصے اور ناراضگی کا عنصر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم خیر خواہی کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک قوم کی طرح رہنا چاہیے۔ پاکستان ہے تو پاکستان پاکستانی عوام کا نام ہے، اسی عوام میں سے ادارے بنتے ہیں، اسی عوام میں سے عدلیہ بنتی ہے، اسی عوام میں سے پارلیمنٹ بنتی ہے، اسی عوام میں سے فوج بنتی ہے، اسی عوام میں سے دفاعی قوت بنتی ہے۔ اگر ادارے ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، تو پھر یہ قومی یکجہتی کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکتی۔ اور آنے والے دنوں میں اس پاکستان کے اندر ایک انارکی دیکھ رہا ہوں۔ ہمیں انارکی کی طرف جانے سے پہلے حالات کو سنبھال لینا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! نہیں چلے گی، نہیں چلے گی چوروں کی سرکار! میرے محترم دوستو، آج یہ سارے اجتماعات، یہ تحریک، یہ جدوجہد، یہ پاکستان میں آزاد جمہوری فضاؤں کے قیام کے لیے ہو رہی ہے، پاکستان کو مستحکم بنانے کے لیے ہو رہی ہے۔ اور جب اسی مینار پاکستان کے
मुकद्दस मकाम पर करारदाद पास की गई थी तो एक ऐसे मुमलकत के तसव्वुर के साथ थी कि एक ताकतवर इस्लामी मुल्क जो उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करता नजर आए, जो दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज बनता नजर आए, जो दुनिया भर के मजलूमों की आवाज बनता नजर आए, जो दुनिया भर के इंसानी हुकूक की बात करता हुआ नजर आए। लेकिन आज 72 साल गुजरने के बाद एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती के नतीजे में हमारा मुल्क एक गुलाम मुल्क की तरह नजर आ रहा है। हम अपनी आजादी खो बैठ रहे हैं। आइए आज अहद करें कि हमने इस मुल्क को आजाद रखना है, इस मुल्क को आलमी एस्टेब्लिशमेंट से आजाद रखना है। हमने अपनी फौज को उनके दबाव से निकालना है। हम अपने आवाम को, अपनी अदलिया को उनके दबाव से निकालना है। एक आजाद कौम की तरह हमने दुनिया में अपनी शनाख्त पैदा करनी है। और इस हवाले से हम आज महसूस कर रहे हैं कि वो कश्मीर जो 73 साल तक इंडिया उस कश्मीर को हड़प करने की जुर्रत नहीं कर सका, आज हिंदुस्तान ने कश्मीर को हड़प कर दिया, उस पर कब्जा कर दिया। उसकी दो वजूहात हो सकती हैं, या इमरान की हुकूमत ने पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दिया है कि हम कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके हैं, या ये कि फिर इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया है, कश्मीर को बेचा है, इंडिया के हाथ बेचा है। और आज अगर वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है तो मैं बता देना चाहता हूं कि कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने के फार्मूले इलेक्शन से पहले वो नहीं देता रहा है। क्या मोदी के इलेक्शन से पहले वो दुआएं नहीं दे रहा था कि खुदा उसको कामयाब करे, और अगर वो कामयाब हो गया तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? सो वो कामयाब हुआ, और उसकी नजर में कश्मीर का हल ये कि आज हम कश्मीर पर हिंदुस्तान के नाजायज कब्जे को कानूनी हैसियत दे रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम कश्मीरियों को आजादी नहीं दिला सके, हम उनको जमहूरियत नहीं दे सके, हम उनको मईशत नहीं दे सके, हम उनको दीन इस्लाम नहीं दे सके, हम कुछ भी नहीं दे सके। किस बुनियाद पर हमने 73 साल कश्मीरियों के खून पे सियासत की, उनकी औरतों और माओं के इज्जत और नामूस पे हमने सियासत की? किस हवाले से? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तमाम दुआमा ने आपके सामने इस मुल्क की सूरत हाल बयान की। पाकिस्तान के 72 सालों में पाकिस्तान का स्टेट बैंक बयान दे रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हमारा बजट 0 से नीचे चला गया है। सालाना तरक्की का तखमीना 0 से भी कम हो गया है। मईशत की ये अबतरी कि आज गरीब बेरोजगार है, महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी है, उसकी कुव्वत खरीद को खत्म कर दिया है। नौजवान को जो एक सब्ज बाग दिखाए गए थे, आज उसके मुस्तकबिल को तारीख बना दिया गया है, उसको बेरोजगार बना दिया गया है। तमाम सरकारी इदारों से 30 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन बरतरफ कर दिए गए हैं। इदारे खोखले हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं, मुल्क चल नहीं रहा है। फिर इसके बाद जब एक तरफ हुकूमत ना अहल है, एक हुकूमत ना जायज है, फिर उसको बरकरार रखने के लिए मेरे दोस्तों, फरिश्तों ने नहीं आना, जिन्नात ने नहीं आना, आपने किरदार अदा करना है, कौम ने किरदार अदा करना है।
جوانوں نے کردار ادا کرنا ہے، عوام نے کردار ادا کرنا ہے، اور آج ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ قوم بن کر ہم اس پاکستان کے مستقبل کو بچائیں اور اس کا تحفظ کریں۔ مولانا قدم بڑھاؤ، مولانا قدم بڑھاؤ۔ ہے پیڑھی آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ پریشان ہیں، اضطراب کا شکار ہیں۔ اس ملک کا غریب، اس ملک کا مزدور، اس ملک کا کسان، اس ملک کا استاد، اس ملک کا ڈاکٹر، اس ملک کا وکیل، اس ملک کا نوجوان، اس ملک کا طالب علم، ہر ایک پریشان ہے اور اپنی زبوں حالی کو رو رہا ہے۔ اگر ہم نے ملک کو مطمئن کرنا ہے، اس کے ہر شعبے سے وابستہ لوگ کو مطمئن کرنا ہے، تو پھر آئیں اور انقلاب برپا کریں، ہمت کریں اور انقلاب برپا کریں۔ تبدیلی اس طرح نہیں ہوگی کہ تبدیلی کے نعرے تو لگاتے رہے لیکن ہم عالمی اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کی طرف چلے جائیں۔ ہم اس ملک میں کسی کی غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی ماں نے کسی کا غلام بنانے کے لیے ہمیں نہیں جنا ہے۔ آپ آزاد قوم ہیں، آزادی کے جذبے کے ساتھ ہم نے اس ملک کو بھی بچانا ہے، اس کو ترقی بھی دینی ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا ایک انٹرویو میں کہ عمران خان بھی کہتا تھا کہ جان دی ہوئی ہے اور وہ بھی دھرنا دے رہا تھا، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی ہے اور آپ بھی دھرنے دے رہے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس وقت الیکشن کمیشن متنازع نہیں تھا، اس وقت RTI کا سسٹم بند نہیں ہوا تھا، اور اس وقت کسی جنرل آصف غفور نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں تھی۔ 4 حلقوں پہ اعتراض تھا، ہم نے کہا بسم اللہ، کہا نہیں 10 حلقوں پہ اعتراض ہے، ہم نے کہا بسم اللہ، کہنے لگا 70 پہ اعتراض ہے، ہم نے کہا بسم اللہ۔ آخر حساب ہی ختم ہو گیا، دھرنے پہ آیا تو کسی نے دھرنا کرایا، حکومت میں آیا تو کسی نے حکومت دلائی۔ یہ سیاست اب آج کے بعد نہیں چلے گی۔ نعرہ تکبیر! چور حکمران سے لیں گے آزادی، ان حکمرانوں سے لیں گے، دھاندلی زدہ سرکار سے لیں گے۔ ذرا ذات سے بولو، للکار سے بولو، ہم جیت کریں گے، ہے حق ہمارا۔ میرے محترم دوستو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے، اور اس تحریک کے آغاز میں ہم نے جو مقاصد متعین کیے ہیں، ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے وہ مقاصد آج بیان کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم نے اپنے سربراہی اجلاس میں جن نکات پر اتفاق رائے کیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ آئین پاکستان کی اسلامی، جمہوری، پارلیمانی اور وفاقی حکومت کا تحفظ کرنا اور آئین کے اس حیثیت کو عملی شکل دینا اور عملی اقدامات کرنا۔ ہم نے اس بات پر بھی اتفاق رائے کیا کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری ہوگی اور پارلیمنٹ کو کسی کا یرغمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سیاست سے
اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کے کردار کا خاتمہ کیا جائے گا اور ایک آزاد عدلیہ کے قیام کا تصور دیا جائے گا۔ آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے اصلاحات اور اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ عوام کے بنیادی انسانی اور جمہوری حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ صوبوں کے حقوق اور 18ویں ترمیم کا تحفظ کیا جائے گا۔ مقامی حکومتوں کا مؤثر نظام اور اس کا قیام ہمارا مقاصد میں ہوگا۔ اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کا تحفظ، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ، مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے خاتمے کے لیے ہنگامی معاشی پلان کا قیام، یہ ہمارے وہ بنیادی مقاصد ہیں جس کے لیے پاکستان بنیادی رہنما اصول کا اعلان کر رہا ہوں۔ لیکن یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا، کسی چینل نے ایک خبر چلائی ہے کہ آج کے جلسے میں 3 سے 4 ہزار لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ 3 سے 4 ہزار لوگ آج کے جلسے میں شریک ہیں۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں جو کسی کی خدمت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج یہ جلسہ اگر ان کے ہاں کچھ بھی تھوڑا سا کوئی غیرت و حمیت ہے تو میرے خیال میں چلو بھر پانی میں ان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ شرم کرو، حیا کرو، حکومت چھوڑ دو۔ شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو۔ شیم 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 شیم۔ اور جیسے کہ آپ کے سامنے بات کی گئی، انشاءاللہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے اوائل میں اسلام آباد کی طرف پوری قوم مارچ کرے گی اور پارلیمنٹ کے استعفے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہم ایسے پارلیمنٹ پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں اور نہیں اس پارلیمنٹ کے ذریعے سے ناجائز حکومت کو چلنے دیں گے۔ اس کا خاتمہ کر کے دم لیں گے اور ووٹ کا مقدس امانت وہ عوام کو واپس دلا کر دم لیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔